فلاں بندہ، فلاں ڈاکٹر، فلاں
اسکالر وہ بڑے نیکی کے کام کرتا ہے اور تمام محنت ہے، لیکن مسلمان نہیں. اگر مسلمان نہیں ہے تو نیکی کی خبر اس کے کام نہیں آئی. وہ دنیا میں تو اس کو اجر اللہ دے گا، اس کو پیسے ملے گی، اس کو شہرت ملے گی، اس کو عزت ملے گی، لیکن آخرت کے لیے اس آخرت کی کامیابی کے لیے بندے کا ایمان چاہیے. اس لیے آج اللہ نے پہلے ایمان کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ ایمان والو تم بھی رمضان المبارک کے مہینے رمضان المبارک کے روزے ختم کیے جیسا کہ ختم کیے گئے اس سے پہلے. تو جب بندے کا ایمان مضبوط ہو رہا تو شدت کی گرمی ہو، شدت کی محنت ہو، شدت کی مزدوری ہو، تلخی والی گرمی ہو، اگر بندے کا ایمان مضبوط ہے تو وہ نہ تلخی کچھ کہتی ہے، نہ کچھ کہتی ہے، نہ پیاس کچھ کہتی ہے، نہ بھوک. ایمان مضبوط بندے کا. اب سب سے پہلے جو مسلمان ہونے والے لوگ ہیں ان کو نبی کے ساتھی کہا گیا ہے، صحابہ. اور صحابیت کا جو مرتبہ ہے یہ عبادت سے نہیں ملتا، یہ مقدر سے ملتا ہے. صحابیت کا مقام وحی ہے، کسبی نہیں. اب وحی اور کسبی کو آپ سمجھیں. کسبی کہتے ہیں خود کمایا ہوا ہو، محنت سے جو چیز آتی ہے اس کو کسبی کہتے ہیں، آپ کی محنت سے. وحی کہتے ہیں کہ جن کو اللہ ڈائریکٹ کرتا ہے. قرآن کی آیت ہے ربنا ہب لنا من لدنک، اور جس طرح کہتے ہیں نا کسی کو ہبہ کر دینا، اور ہبہ کہتے ہیں جس کے بدلے میں کوئی چیز نہ لی جائے. اسی طرح اللہ نے جس طرح نبی کو نبوت ہبہ کی ہے، اسی طرح نبی کے ساتھیوں کو، صحابہ کو صحابیت ہبہ کی ہے. اب ایک صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے ایمان کی حالت میں، ان کی محفل میں بیٹھ کر 1500 سال نہیں 15,000 سال بھی بندہ نفل اور تہجد پڑھتا رہے، لیکن حضور پاک کی زیارت سامنے بیٹھ کر تو ممکن نہیں ہے نا. وہ تو انہی نے دیکھی ہے جو ان کو یہ مقام حاصل ہے کہ انہوں نے حضور کو ڈائریکٹ دیکھ کر ایمان لائے، وہ ہمارے اندر نہیں. ان کی عمریں 100 سال ہے، زیادہ سے زیادہ کسی 50 سال ہے، 60 سال ہے، 80 سال ہے. ہم 200 سال عبادت کرتے رہے، ان کی ایک نبی کی عبادت کا مقابلہ نہیں کرتے، کیونکہ وہ حضور پاک کے ساتھ ہیں. حضور کے ساتھ انہوں نے فقط اور ان کا ذکر قرآن میں بہت سارے مقامات میں موجود ہے، اور وہ لوگ اوکھے میرے دے ساتھی میں ہوئے. اب دیکھیں کہ اسلام اور کفر اتنا ایک دوسرے
رحمتزاد نام ہے، ایک اسلام کی ضد ہے کفر، روشنی کی ضد ہے اندھیرا، سردی کی ضد ہے گرمی. تو اسلام ایک الگ منصب ہے اور کفر ایک الگ ہے. اب بعض چیزیں جو ہے نا وہ حکومت نہیں مانگتا. مثال کے طور پر آپ کسی محلے میں جا کر، چاہے اہل کفر کا محلہ ہو، تو وہاں جا کر آپ کسی کو تبلیغ کریں یا نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، حج کیا کرو، ذکر و اذکار کیا کرو، آپ کو لاٹھی سے نہیں مارے گا. جب آپ نے ان کو کہنا ہے کہ یہ ڈکیتی رک جاؤ ورنہ تمہیں سزا ملے گی، یہ زنا سے رک جاؤ ورنہ تمہیں درے مارے جائیں گے، یہ قتل و غارت مظلوم کو نہ کرو ورنہ تمہیں بھی قتل کیا جائے گا. تو اس کے لیے حکومت کی آپ کے پاس قوت ہو. اب اگر قوت نہیں تو یہ آپ کا نہیں. اس چیز کے حصول کے لیے نبی پاک نے کفار مکہ کی نفی کی کہ یہ جو تم بت پرستی کرتے ہو نا، اس سے بعد آ جاؤ. جو صفات میرے اللہ کی ہیں تم ہاتھ کے بنائے ہوئے خداؤں کے اندر وہ ڈال رہے ہو. یہ بات نہیں بنتی. اب تو لڑائی شروع ہو گئی. حضور کے ماننے والوں کو بھی مارنا شروع کر دیا اور حضور پاک پر بھی چلنے شروع ہو گئے. حضور پاک نے بڑی مار کھانے کے بعد 13 سال کے بعد حضور نے مکہ چھوڑ دیا. پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی آپ کے یاروں نے، پھر دوسری ہجرت نبی پاک نے اور آپ کے یاروں نے مدینے کی. اب مدینے میں حضور پاک کی کچھ نہ کچھ تعداد پہلے سے بڑی. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے صحابی تھے، وہ مبلغ تھے. انہوں نے لوگوں کو سمجھایا. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، میرا ایک عجیب تجربہ ہے. جدو بندے کی جنس جیڑی ہے نا، جنس کے خلاف ہو جائے وہ کامیاب نہیں ہوتا. باہر کا بندہ اگر آ کے مخالفت کرے تو یہ ایڈی ویلیو نہیں ہوتی. اپنا بندہ بیچتا مخالفت کرے جو بندے کی تباہی کرے، لتاں کمزور کر دیتا ہے بلکہ چپ کے پوتا کر رہا ہے. ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ ایک مثال کے طور پر کہ کسی زمیندار نے اعلان کر دیا کہ کل کو میں نے وہ بڑا درخت جو ہے نا میری زمین میں نے وہ کاٹنا ہے. درختوں نے کہا کہ یار مجھے تو صبح کاٹا جائے گا. اس نے کہا مجھے یہ جلدی نہیں کاٹنا. صبح جو جب ہوئی تو وہ کلاڑا لے کر آ گیا کاٹنے کے لیے. وہ درخت کٹ گیا. میں کہا یار وہ تو لے آیا کلاڑا تجھے کاٹنے کے لیے. میں کہا یہ نہیں مجھے کاٹنا. کلاڑا کون ہوتا ہے مجھے کاٹنا؟ اس نے کلاڑے کو 2-3 بار مارا لیکن وہ درخت نہ کٹا. واپس چلا گیا تو لکڑی لی اس نے ایک دستہ اور کلاڑے کے اندر ڈال دیا. کندھے پر کلاڑا رکھا اور جناب درخت کی چلا گیا. درخت نے اپنے پر جو ہے نا نیچے ڈالا. میں نے کہا اب کیا ہوا؟ کہنا اب میں کاٹا جاؤں گا. میں نے کہا ہوا کیا؟ اس نے کہا اس لیے کہ اب میری دل سمجھے گا اب میں نہیں بچ سکتا. اب ایک مولوی کسی بیچارے بے سمجھ کو سمجھاتا ہے نا تو بات، تو اسی طرح کا دوسرا مولوی پگڑی باندھ کے آ جائے نہ منی واقعی. اسی وقت وہ آدمی مقدر ہو جائے گا، وہ آدمی بات ماننے کے لیے. اور
ہے، یہ نہیں بنی ہے، یہودی بنی ہے. یہ اکثر یہ باتیں ہیں ہماری. اب ایک مصعب بن عمیر نبی پاک کا صحابی مدینے میں آیا اور انہوں نے جناب پورے مدینے میں یہودیت کو الگ کر دیا اور مسلمانوں کو کھرا مسلمان بنا دیا. حضور پاک بھی آ گئے. حضور پاک نے مدینے میں ایک جماعت تیار کی. تو سمجھدار تو قریش کافر بھی بہت زیادہ تھے. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جو رسول اللہ کو آزادی مل گئی نا صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں، اس لیے زبان ان کی بڑی میٹھی ہے، بڑی خوبصورت اخلاق سے بات کرتے ہیں اور انہوں نے بہت بڑی جماعت بنا لینی ہے اور یہ ہمیں اب ٹکنے نہیں دیں گے. تو کسی طرح یہ بڑھتی ہوئی جماعت کو روکا جائے. اس طرح آج کل یہودی فلسطین میں مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا رہے ہیں. 32,000 کے قریب بچے، خواتین اور نوجوان بچے آگ کی دیکھتے ہوئے کوڑوں پہ جس طرح بوٹی ڈھونڈی جاتی ہے نا، اس طرح بول رہے ہیں. اور کوئی عملاً مسلمان کوئی غیرت کا مظاہرہ نہیں کر رہا. محمد بن قاسم کو صرف ایک بچی کی شکایت ملی تھی اور ابھی وہ جوان ہی ہو رہا تھا. تو غیرت ایمانی کو لے کر محمد بن قاسم سندھ تک پہنچا اور کہاں سے چل کر سندھ تک آ کر اسلام کا جھنڈا بلند کر دیا. جذبہ تھا غیرت ایمانی کا. میرے بھائیوں، اب ہم لوگ نام کے مسلمان ہیں، جذبہ ایمانی ہمارے اندر کوئی نہیں ہے. کیا وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں جن کو آج کافر گھوم رہا ہے؟ کیا ہمارے پاس وہ کیا نام ہے ایٹمی طاقت نہیں ہے؟ ہم لوگ کئی مسلمان ملک ایٹمی طاقت ہے اور ایک بٹن دبانے کی ضرورت ہے نا، اکٹھ کی ضرورت ہے. لیکن میں جب یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم جنس بندے کو تباہ کرنے کے لیے آ جائے نا تو بندہ کسی دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آج اگر ایک ملک مسلمانوں کا جرأت کرتا ہے تو دوسرا اس کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اکٹھ ہی نہیں پیدا ہو رہا مسلمانوں کا. 144 ممالک اسلامی جن کے اندر غیرت ایمانی کوئی نہیں ہے. یہاں تک کہ کوئی بیچاروں کو کھانا نہیں پہنچانے کے لیے تیار کہ ان کو معصوم بچوں کو کم از کم کھانا پہنچ جائے. تو میں کر رہا تھا کہ کفار کو پتہ چل گیا کہ یہ ہمارے خلاف بہت بڑی جماعت بن رہی ہے. ہمارے قریب 250 کلومیٹر کے پاس مکے میں، مدینے میں. اب انہوں نے چندہ اکٹھا کیا کفار نے، ایک لشکر شام کی طرف بھیجا کہ پیسے اکٹھے کرو اور اسلحہ خریدو. اسلحہ خریدنے کے لیے جب جانے لگے نا، واپسی کا پتہ حضور پاک کو لگ گیا ہے کہ یہ ابو سفیان کی قیادت میں آ رہا ہے. یہ کافر یہ ہمارے ساتھ طاقت بننے کے لیے آ رہے ہیں، کیوں نہ ان کو پکڑا جائے. تو وہ 1000 سے اوپر اور حضور کے ساتھی ایماندار صرف 313 اور اسلام کی تمیز کرنے والا پہلا مارکا وہ جنگ بدر ہے. وہ کب ہوا ہے؟ بولو. ہمیں تو یہ بھی اپنی تاریخ مسلمانوں کی کا پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا کب ہے اور کیسے حالات میں یہ مارکے ہوئے. ہم تو دکان پہ بیٹھے ہیں، کنڈیشن چل رہا ہے، اوپر پنکھا بھی ٹھنڈا چل رہا ہے، سردیوں میں ہیٹر چل رہا ہے، 2-4 نوکریں ہوئے اور سودا چک لے اور سودا چک لے. اور وہ لوگ یہ ہیں پیٹ میں کھانے کے لیے کھانا کوئی نہیں، جسم پر پہننے کے لیے لباس کوئی نہیں، قوم میں پہننے کے لیے جوتے کوئی نہیں، ہاتھ میں پکڑنے کے لیے تلوار کوئی نہیں، اور سواری کے لیے اونٹ کوئی نہیں. بیچارے بھوکے پیاسے نبی کے حکم پر نکلے اور وہ جنگ بدر اس کو کہتے ہیں.
رمضان المبارک میں 10 رمضان کو، اور مکہ کی فتح جہاں سے حضور پاک کو مجبور کر کے نکالا گیا تھا وہ بھی رمضان کے مہینے میں ہوا ہے۔ آج میں نے 26واں پارہ سورہ فتح پہلی آیات آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اور اس میں فتح مکہ کا ذکر ہے۔ پہلا جنگ جو ہے وہ بدر ہوا، اور شکست فاش ہوئی مکہ کے قریشیوں کو، بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ ابو جہل جنگ بدر میں مارا گیا، امیہ بن خلف جو حضرت بلال کو دیکھتے ہوئے غاروں پہ لٹایا کرتا تھا وہ بدر میں مارا گیا۔ حتیٰ کہ نبی کا چچا حضرت عباس بدر میں گرفتار ہوا۔ حضور پاک علیہ السلام کا داماد عمرو بن عاص بن ربیع، نبی پاک کا داماد، وہ بدر میں گرفتار ہوا، اور جب فدیہ لے کر ان کو رہا کیا گیا نا تو نبی کی بیٹی اس وقت بڑی مکہ میں تھی، تو فدیے کے لیے ایک ہار بھیجا کہ میرے خاوند کو آپ چھوڑ دیں، یہ ہار اس کے عوض میں لے لیں۔ یہ انصاف یہ نہیں کہ مسلم لیگ کا لیڈر اگر مرسڈیز توشہ خانے جو کٹ لوے تو اس کے کیس نہیں پیپلز پارٹی دا یا تحریک انصاف دا کٹ لیتے پرودت ہوتے۔ ایک ملک سے دو قانون نہیں، ایکو قانون۔ اگر عباس کا فدیہ لیا جا سکتا ہے تو نبی اپنے داماد سے بھی فدیہ لے رہا ہے۔ فدیہ آیا، ہار آیا، حضور کے سامنے رکھا گیا ہے، تو حضور پاک کی منور آنکھیں برسات بن گئی، رونے لگے حضور پاک۔ اچھا یا رسول اللہ آپ روتے ہیں کیوں؟ آج تو خوشی کا دن ہے، اللہ نے ہمیں فتح نصیب فرمائی ہے، آپ رو رہے ہیں۔ میں میرے یارو یہ میری بیٹی کی جو ہار بھیج گئے، یہ وہ ہار ہے جو خدیجہ نے میری بیٹی کو شادی کے وقت پہنا دیا۔ اگر تم کہو تو میں یہ ہار اپنی بیٹی کو واپس کرنا دوں، یہ حق آپ کا ہے، میرا نہیں۔ نبی ہے اللہ کا آخری نبی، نبیوں کا نبی، سارے نبیوں کا امام، اور وہ ہار واپس کر لے صحابہ سے۔ اتنا بڑا واقعہ بدر میں ہوا ہے، اور پھر حضور پاک علیہ السلام رات کو سوئے، خواب آیا کہ 1500 یار میرے ساتھ ہیں، قربانی کے جانور بھی ان کے ساتھ ہیں، اور ہم بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، اور وہاں قربانی بھی کر رہے ہیں۔ صبح فجر کی نماز کے بعد نبی پاک نے اپنا خواب سنا دیا سارے یاروں کو۔ اپنی وطن جو ہوتا ہے نا بندے کا، ہر بندے کو اپنا وطن بڑا پیارا ہے، لیکن 1000 وطن قربان بیت اللہ کی ایک انچ پر۔ جو بیت اللہ ہے وہ تو اللہ کا گھر ہے، وہاں ایک نماز پڑھی جائے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ جب سنایا تو تمام صحابہ تیار ہو گئے، یا رسول اللہ ابھی چلیں، 1 منٹ لگاتے ہیں چلنے کے لیے، چلتے ہیں۔ سب نے سواریاں لی، قربانی کی، اور ساد و سامان باندھا اور چل پڑے۔ جب چلے، جب مقام حدیبیہ پہ پہنچے نا، اللہ کی نہ قربانی کے جانور کو کوئی روکتا ہے؟ آج ساڑھے مسلمانوں کے ملک میں قربانی کے بکرے لے لیے نا، رات کو خود بکرا بننا پڑتا ہے، انہیں پہرا دے ماس، مگر سب تو پہلے ڈاکٹر اٹھتے ہی جناب قربانی دے جانور، بچہ چنگا ہوئے یا بکرا چنگا ہوئے گیا۔
دور جاہلیت میں قربانی کے جانور کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ گلے میں اس کے ایک پٹکا سا باندھ دیتے تھے اور پتہ چلتا تھا یہ قربانی بیت اللہ کی نظر جا رہا ہے، تو ڈاکو بھی اس کو نہیں چھیڑتے تھے کہ اللہ کے گھر کی امانت ہے۔ یعنی دوستو نبی پاک کے ساتھ قربانی کے جانور ہیں، نبی کے ساتھ ہی ساتھ ہیں، جا رہے ہیں۔ قریش کو یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ نبی کو ہم یہاں بیت اللہ میں داخل نہیں ہوئے، اگر یہ ہو گئے تو یہ تو غالب آ گئے ہم پر، روکو ہی نہیں۔ نبی پاک کو روک لیا، مجھے ساتھ یہ بات میں کر رہا ہوں۔ بات چلتے چلتے 6 شرطوں پر صلح ہو گئی جو ساری بظاہر مسلمانوں کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے اور جو جذباتی ہوتی ہے نا، بعض دفعہ بڑا غصہ آ جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر کو اسی لیے فرمایا تھا کہ اگر میرے باپ کو نبی ہوتا ہے نا تو عمر ہوتا۔ اور حضرت عمر جب بولتے تھے نا، بولتے زمین پر ایک تحریر عرش بری سے قرآن بند کرا جائے۔ 30 مقامات قرآن کے ایسے ہیں کہ حضرت عمر بولیں نبی پاک کو بات کہیے، عرش بری سے قرآن بند کر نبی کے سینے بند کر۔ جن میں ایک منافق کا جنازہ ہے، جن میں مقام ابراہیم پر نماز ہے، جن میں یہ قیدیوں کا جزیہ ہے، اس طرح یہ مختلف مقامات پر ایک منافق کے جنازے پر حضرت عمر نے مخالفت کی۔ تو حضرت عمر جو ہے نا بڑے غصے ہوئے، بڑے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی، جا کر نبی پاک کو کہنے لگے یا رسول اللہ کہ آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل۔ آپ نے فرمایا آپ جو نکلے حق پر نہیں نکلے؟ بالکل۔ اس نے کہا تو میری اتنی کمزور شرطیں کیوں؟ کیا ہمارا قتل ہو جانا ہم لوگ جنتی نہیں ہوں گے؟ تو جب جنت ہے ہمارے لیے تو پھر ڈر کس بات کا ہے؟ جب ماریں گے یا مر جائیں گے؟ آپ نے فرمایا بات معاملات میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اب حکمت کیا ہے؟ شرطیں 3 ہیں کہ مسلمانوں کی جماعت آزاد ہے، جہاں چاہے تبلیغ کرے تم ان کو روک نہیں سکو گے۔ حق جو ہے نا، سچ، وہ آپ دارالکفر میں جا کر بھی بیان کریں کہ تو سچ کا اثر اتنا ہے کہ بندے کے سینے پر وہ اثر کرتا ہے، رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ سچ ان الصدق یرجی والکذب یہلک، سچ بندے کو کامیاب کرتا ہے اور جھوٹ بندے کو برباد کر دیتا ہے۔ جب یہ بات ہوئی نا تو 3 باتوں پر صلح ہونی شروع ہو گئی۔ پہلی شرط یہ کہ مسلمان آزاد ہیں، جہاں چاہیں جائیں، جہاں جائیں آئیں، تبلیغ کریں، بولیں، قرآن سنائیں، نبی کا فرمان سنائیں، آزاد ہیں، کوئی کسی کو لڑائی نہیں ہوگی۔ 1 نمبر، سارے قبائل آزاد ہیں، جس طرف مرضی کو جائے ہم اس کو روکیں گے نہیں، یہ راجندہ ساتھی بنے۔ 2 قبیلے سے جڑے 2 آپس بڑے لڑتے سے، ایک بنو بکر تھی، ایک بنو خدا، یہ سردار قبیلے سے 2 بڑے، سینکڑے کی تعداد میں انہوں نے قتل ہو چکے تھے۔ بنو خدا جڑے وہ نبی نے نہ ڈالے تے بنو بکر جڑے سے لوگ قریش مکہ نہ ڈالے، انہیں بھی آزاد ہو گئے تو سانو تک دشمنوں نے چھیڑنا نہیں۔ یہ آپ کے ہتھیار لا کے گھر بہ گئے اور آرام نال کھیتاں چ بازاراں چ شہر چ آنا جانا شروع ہو گیا۔ چند دن ہوئے نے صلح ہوئی نو تے بنو بکر نے کلیا ویکھ کے نہ تے 20 بندے قتل کرتے بنو خدا۔ بنو خدا دے لوگ نبی پاک کو مدینے آ گیا، میں کہا سانو تو مارتا ہے نا، 20 بندے مارتے ہیں نا، اسیاں تواڈے حبیب ساتھی ساڑی مدد کرو۔ حضور پاک نے فرمایا بالکل تواڈی مدد ہوئے گی، میں وفادار ہاں، میں تواڈے نال وعدہ کیتا ہے تسی گھبرانا نہیں۔
چلو واپس مکے اور میں انہوں نے پیغام بھیجا. حضور پاک نے پیغام بھیجا مکے کے سردار ابو سفیان اور انہیں دیگر سردار کتنے گلاں جی یا معاہدہ منسوخ کر دیو یا انہوں کا جزیہ واپس دو یا لڑائی واسطے تیار ہو. ادھر قریش کے سردار بھی بڑے جذباتی بیٹھے انہوں نے وہی دور دیکھا سی پہلا مکے والا انہوں نے کیا نبی پاک کو جا کے کہہ دے اسی بات منسوخ یا جڑا ٹیلا دے بڑے بتا. اب حضور پاک علیہ السلام کا قاصد واپس مدینے آ گیا. پیچھے جڑے بڑے عمر کے لوگ سن چودھری ٹائپ انہوں نے پتا لگیا کہ انہوں نے غلط کر دیا. انہوں نے طرف جواب دیا انہوں نے پھر ابو سفیان قاصد بنا کے بھیجا تنجید عہد. ہوں ابو سفیان ہے اس وقت کافر. ان کی بیٹی ام حبیبہ نبی پاک دی بیوی. آج کل تو ہماری رسمیں ہمیں وہی برادری کی مجبوری ہے, رشتہ داری کی مجبوری ہے, خاندان کے کنبے کی مجبوری ہے. ایتھے ویکھ ایمان تے کفر دا فرق. ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ حضرت معاویہ کی بہن, یہ بیوی کس کی ہے بولو بولو یار, حضرت محمد رسول اللہ کی. اور یہ اس وقت مدینے میں ابو سفیان آتے مدینے میں پورے سرداران قریش کے قاصد بن کے, ایلچی بن کے, سفیر بن کے جب مدینے میں آئے تو سیدھے اپنی بیٹی کے گھر دروازہ کھٹکھٹایا. بیٹی ام حبیبہ اندر سے بولتی ہے کون من دق الباب, کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ تو ابو سفیان آگے سے سردار بھی ہے قریش کا, چودھری بھی ہے, وڈیرا بھی ہے, اور حضرت معاویہ کا باپ بھی ہے, اور نبی پاک علیہ السلام کا سسر بھی ہے. باہر کھڑے ہیں. کہا میں ابو سفیان. بیٹی نے دروازہ کھولا نہیں, پیچھے روٹی جلدی سے اور چادر جا کر لپیٹ, چادر لپیٹ کے اوپن کر دی چل واپس آ کے دروازہ کھولا. اب باپ پیچھے سے دیکھ رہا ہے بیٹی کیا کر رہی ہے. باپ بڑا زیرک انسان تھا, سردار تھا, سفیر تھا, خطیب تھا, بہت اعلیٰ بلار تھا, بولنے والا تھا. بیٹی کو کہتا ہے بیٹی یہ بستر میرے قابل نہیں تھا یا میں بستر کے قابل نہیں تھا؟ آپ نے دروازہ کھولنے کی بجائے واپس لوٹ کے بستر لپیٹ دی ہے, یہ کیا ہے مزاج؟ تو ام حبیبہ جواب دیتی ہے ابا مجھے پتہ نہیں یہ کس پاکیزہ شخصیت کا بستر ہے, یہ کائنات کی طہارت کٹھی ہو جائے تو اس کے پاؤں کی چوٹ لوگ میں برباد کر دوں. تو مشرک ہے اور انما المشرکون نجس, مشرک ناپاک ہوتا ہے. یہ بستر پاک نبی کا پاک بستر ہے, اس پر نبی کے علاوہ کوئی اور وجود بیٹھ. اگر نبی کے بستر پر ام حبیبہ کے اس عمل نے ثابت کر دیا کہ کوئی ناپاک جسم نبی کے بستر پہ نہیں بیٹھ سکتا, تو نبی کی مسجد میں کوئی غلط امام آ سکتا ہے؟ نبی کے مصلی پر کوئی غلط آدمی آ سکتا ہے؟ نبی کے روضے کے اندر کوئی ان کا ساتھی پلید کافر بن سکتا ہے؟ اب نبی کے روضے میں دو ساتھی ہیں, ایک کا نام ابو بکر ہے اور ایک کا نام بولو اونچی آواز سے عمر بن خطاب ہے. اور تیسری قبر کی جگہ آج بھی خالی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, 40 سال زندگی گزاریں گے, پھر دنیا سے جائیں گے اور نبی کے ساتھ امتی بن کر دفن ہوں. نبی نہیں, حضور کی نبوت کے دور کوئی نبی بن کے نہیں آ سکتا, امتی بن کے آئے گا. اور قیامت والے دن نبی پاک نے ایک دن باہر نکلے نا سے نبی سے, تو حضور نے کندھے پر ہاتھ رکھا,
ابو بکر کے، ایک ہاتھ رکھا عمر کے، اور سارے ہزاروں صحابہ کو مخاطب کر کے فرمانے لگے یہ نقشہ اپنی آنکھوں میں بسا لو، محمد اسی قبر سے اسی نقشے کے ساتھ اٹھے گا کہ ایک ہاتھ میرا عمر کے کندھے پر ہوگا اور ایک ہاتھ میرا ابو بکر کے کندھے پر ہوگا، اور جنت میں بھی اسی طرح کر کے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، مسلمان جس سے دوستی کرتا ہے نا، تو قیامت والے دن کوئی دوست قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوں گے۔ دوستی کرتے ہو تو ایمان کو پہلی شرط رکھو، دعوت کھلاتے ہو تو ایمان کو پہلی شرط رکھو، اگر لنگوٹیاں بناتے ہو تو اسلام کی پہلی شرط رکھو، شرابی کو دوست بناؤ گے تو شرابیوں کے ساتھ رہو گے، تہجد گزار کو دوست رکھو یہ تو تہجد گزار ہی لوگوں کے ساتھ رہو گے، سچے تاجروں کے ساتھ دوستی ہوگی تو انبیاء کے ساتھ حشر ہوگا۔ ایماندار لوگوں سے پیار کرو، نمازی لوگوں سے پیار کرو، سچے لوگوں سے پیار کرو۔ اور دوسری بات، یہ بات ایسی گزر گئی، آپ آتے لیٹ ہیں، اصل عنوان کو بھی میں نے بیان نہیں کیا۔ اب کل کو غالباً رات کو 20واں روزہ رکھا جائے گا، تو اگلے دن جو ہے نا وہ 20واں ہے، تو اعتکاف جو ہے یہ بھی واجب ہے۔ پورے محلے میں اگر کوئی بھی اللہ کے گھر میں 10 دن کے لیے نہ بیٹھے تو پورا محلہ گنہگار ہوگا، سب کو گناہ، اللہ اگر غضب میں آئے تو پورے محلے کو تباہ کر دے، لیکن اگر کوئی ایک بھی بیٹھ جائے تو دوسرے کی طرف سے وہ فرائض فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ اللہ کا گھر ہے۔ یہاں پر 2 قرآن مجید سنائے جا رہے ہیں، ایک یا مصلی سناتا ہے اور قاری صاحب، ایک ان کی ہوتا ہے، ان کے پیچھے بھی ساتھی ہوتے ہیں، ان کے پیچھے بھی ساتھی نماز پڑھتے ہیں، 2 قرآن سناتے۔ یہاں پر جگہ بھی موجود ہے، سہولتیں بھی موجود ہیں۔ ہمارے میاں سلیم صاحب پچھلے سال ہی بیٹھے تھے، اس سال بھی بیٹھیں گے، اور بھی ساتھیوں کا کوئی لگی ہے تو ضرور بیٹھے۔ اور یہ اعتکاف اتنا پیارا عمل ہے کہ حضور پاک نے ایک رات کو ڈھونڈنے کے لیے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا، ایک رات کو ڈھونڈنے کے لیے۔ پہلا عشرہ آپ نے اعتکاف فرمایا، آپ کو لیلۃ القدر نہیں ملی۔ دوسرا عشرہ اعتکاف فرمایا، آپ کو لیلۃ القدر نہیں ملی۔ تیسرے عشرے میں جب آپ نے اعتکاف فرمایا تو آپ کو لیلۃ القدر دکھا دی گئی۔ یہ جو آج کل مولوی کہتے ہیں کہ جناب درختہ نے بھی سجدے پہ جانا ہے، پہاڑا نے بھی ڈگ کے تھلے پہ جانا ہے، تو ستارے نے بھی ڈگ پینا ہے، ایک دا بارش روشن ہو جانی، یہ سارا کوئی اس کی حیثیت نہیں، کوئی حدیث قرآن کسی آیت میں یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ پوچھو کسی مولوی سے، ہے یہ؟ ہاں یہ ضرور ہے۔ بعض علامات علماء نے لکھی ہیں کہ موسم ٹھنڈا ہوگا، صبح تک ایک دل کو بہانے والی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلے گی، اللہ کی رحمت برسے گی، اللہ کے انعامات فجر کی نماز تک برستے رہیں گے، اور 1000 سال سے زیادہ عبادت نامہ اعمال میں لکھی۔ اتنا بڑا اجر ہے۔ صغیرہ کبیرہ گناہوں سے اگر توبہ کی جائے تو سارے اللہ گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ ایک رات خدا اگر عطا کر دے اور وہ رات ہے لیلۃ القدر کی، اسی فٹے کم چلتے ہیں، جدو 22 رجب آتا ہے کہ اسی کشتیاں بنا کے اندر میں ہلوا رکھ کے تے بتیاں لا کے دے نہر دے چھوڑنے ہیں، حضرت خال کے در کو حلوا کھوانا ہے۔ تے جی اگر کوئی شعبان دے مہینے دی نفلی عبادت آتی ہے تے اسی کھونے پکانے شروع کر دیتے ہیں۔ تے اگر 15ویں رات آتی ہے ادو رات کو رب نو راضی کر لو، ادو اسی بناتا کہ اج تقدیر دے فیصلے ہونے نے، کنے کتنی روٹی کھانی، کنے کتھے مرنا ہے۔ اوے اللہ دے بندیو، اے لیلۃ القدر ہے، اے جدو فیصلے ہونے نے اینو کہتے ہیں لیلۃ القدر۔ اور لیلۃ القدر جس بندے کو نصیب ہو جائے اس کے نامہ اعمال میں مقبول 1000 سال کی عبادت لکھ دی جاتی ہے، اور خدا تعالیٰ بنی اسرائیل کے انبیاء کے ساتھ ان کا اجر فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اتنا مقام عطا کرتے ہیں، یہ وہ لیلۃ القدر۔ اگر موت آ جائے تو بغیر حساب
پاک کتاب کے بندہ جنت میں جاتا ہے۔ اس لیلۃ القدر کو ڈھونڈو۔ حضور پاک بتانے آ رہے تھے لیلۃ القدر، آگے صحابہ آپس میں جھگڑ رہے تھے اسی مسئلے پر کہ لیلۃ القدر کب ہے۔ یہ اختلاف جو ہے نا، اختلاف کرنا کوئی گناہ نہیں، لڑائی کرنا گناہ ہے۔ مسئلے کے اختلاف پر ایک دوسرے کو گریبان سے پکڑ کر تھپڑ مارنے یا گولیاں مارنی یہ غلط ہے۔ اختلاف رکھو، آپ اپنی تحقیق پیش کریں، میں اپنی تحقیق پیش کرتا ہوں، مجھے اپنی تحقیق پر ثواب ملے گا، دوسرے کو اپنی تحقیق پر ثواب ملے گا۔ لیکن یہ قتل و غارت جو ہے یہ اسلام اجازت نہیں دیتا۔ نبی کے صحابہ کا بھی بعض مسائل پر آپس میں اختلاف ہے، لیکن دشمن کوئی بھی ایک دوسرے کا نہیں بنا۔ آج ہم لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، بتاتے مسئلہ ہے، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مسئلے کی، اور ایک دوسرے کو کافر 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 کافر، یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دین بتاؤ، دین سمجھو، تحقیق کرو۔ تو لیلۃ القدر جو ہے بہت بڑی عبادت ہے، اور اگر اللہ اعتکاف نصیب کر دے تو اللہ لازمی تاک راتوں میں لیلۃ القدر نصیب بندے کے مقدر میں کر ہی دیتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا تو کھانا کھانے سے پہلے، سحری کھانے سے پہلے 2 رکعت نفل لازمی پڑھ لیا کرو۔ اگر پھر بھی خدا تعالیٰ کسی رات، اسی رات جس رات اس نے 2 رکعت نفل پڑھے ہیں، یہ بھی لیلۃ القدر میں شامل ہو جائے۔ اور اگر یہ بھی نصیب نہیں ہوتا، عشاء کی نماز باجماعت نماز پڑھ کے سویا، فجر بھی باجماعت نماز پڑھ لی، اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا کہ یہ عشاء سے لے کر فجر تک باجماعت نماز ہی پڑھتا ہے۔ اتنا بڑا اللہ کی رحمت وسیع ہے، رب کو راضی تو کرو یار، آؤ تو صحیح، رونے والا چہرہ تو بناؤ، آنسو نہیں نکلتے تو چہرہ ہی رونے والا بنا لو۔ رب ہمیں اس نقل کو اثر میں تبدیل کرنے پر قادر ہے۔ اس لیے یہ رمضان مہمان تھا ہمارے پاس، اب یہ جا رہا ہے، اب جانے کا پتہ نہیں، چند دنوں میں گزر جائے گا، کوئی پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ آنا ہے اس نے یا نہیں آنا۔ اس لیے اعتکاف بھی کرنے کی نیت کرو، نماز کی بھی پابندی کرو، اور رمضان کے 3 عشرے ہیں، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ عتق من النار، جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ اب تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، اب بھی اللہ سے مانگ لو یار، اللہ معاف کرنے پر بالکل آیا ہوا ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے، حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ، بزرگ تھے مجذوب، وہ ایک دن بازار میں بیٹھے تو قریب سے ہارون بادشاہ گزرا۔ اب ہارون رشید نے پوچھا بہلول کیسے بیٹھے ہو؟ اس نے کہا بندوں کی اللہ سے صلح کروانے کے لیے بیٹھا کہ اللہ کے ساتھ بندوں کی صلح ہو جائے۔ تو کہا پھر؟ کہا آپ جو ہے نا بندے نہیں مان رہے، اللہ مان رہا ہے، اللہ کہتا ہے یہ میرے سے صلح کر لیں، میں تیار ہوں، آ جائیں میرے در پر، میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن بندے صلح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ چند دن جو ہوئے تو بہلول قبرستان میں بیٹھا ہے، تو قبرستان میں بیٹھے ہوئے اوپر سے ہارون رشید آ گیا۔ اس نے پوچھا بہلول کیسے بیٹھے ہو؟ اس نے کہا بندوں کی اللہ سے صلح کرانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ تو کہتا پھر کیا ہو رہا ہے؟ کہا اب بندے مانتے ہیں، اللہ نہیں مانتا، اب بندے مانتے ہیں کہ ہماری صلح ہو جائے، اللہ نہیں مان رہا۔ اس لیے یہ موقع نہ دو کہ ہمارے اوپر یہ موقع آ جائے کہ اللہ نہ مانے اور ہم آ کے یا اللہ معاف کر دے۔ اللہ کے کرتوت کے لیے کر کے ہے، اپنا بھوکا تو دیکھو، اس واسطے کم از کم دی ہوئی اللہ کا خوبصورت شکل، اس شکل کا اس کا شکر ادا کریے نا، تاکہ یہ باری تعالیٰ ان شکلوں کے مطابق سب انعام ہی دے۔ باری تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔